وہ انسانوں میں جو وہ چھپی ہوئی ایک عزت تکریم نفس تھی نا، جیسے ہم خود ہی بھی کہتے ہیں، مارتے ہوئے بھی اور مرتے ہوئے بھی کبھی کبھی خود کو اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ اندر سے واقعی کس حد تک جا سکتے ہیں when it comes to performance, when it comes to hunting down the opportunities, when it comes to struggling. جد و جہد، اس جہاد کے اندر کتنی ہی کمزور روحیں تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتنا تھا ان کے اندر. لیکن میرا اس کے اوپر یہ تھا کہ اسی ساحل پر موت اچھی تھی نا، اسی ساحل پہ اگر موت ہو جاتی تو اچھا تھا. کشتیاں اتارتے وقت سوچ لینا چاہیے تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ، ان کو وہ فلسفی سمجھائیں، وہ فلسفہ سمجھائیں کہ زندگی میں کہیں پر بھی آپ ہوں، یو کانٹ کوئٹ دا گیم. ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے، بیسک گراس روٹ. Quitting is not an option. ٹھیک ہے، آپ نے کیش آؤٹ کر کے نکلنا ہے، آپ نکل جائیں، پھر مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہ تو شارکیں بھی تو بہت ہیں. آپ نے یہ کہا کہ کارنیورس بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. the point I have کافی اچھی سلطنت بنا چکے ہیں. اپنے آپ کو یہاں سیل آؤٹ کریں، کیش آؤٹ کریں، گیم سے باہر ہو جائیں. آگے جانے کا مطلب مزید تکلیفیں، مزید دھمکیاں، مزید پرابلمز، مزید بے وفائیاں، پھر نئے لوگ، پھر نیا سلسلہ. تھکتا آدمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ منزل ذات سے بڑی تھی. ذات نے ہر محل پہ پہنچ کے نفس سے کہا مجھے معاف کر دے، آگے بن جا، بس کر دے، بہت ہے یہ. نفس تھکتا تھکتا علم کو کہتا رہا، سمجھاتا رہا. علم کو عزم، عزم کو قصد، قصد کو ارادہ، ارادے کو عمل، عمل سے نتیجے، نتیجے سے محاسبے، محاسبے سے رجوع، رجوع سے انابت، انابت سے پھر توبہ، توبہ سے پھر علم، تعلیم اور تدریس اور تفہیم اور تعبیر اور تعمیر اور تزکیے کی اس سلسلے کو بس کر دے. اللہ کے بندے بس کر دے. کچھ لوگ، ان کی ذات ان کی فلسفی سے بڑی تھی، ذات جہاں تھکی، فلسفہ غرق. کچھ لوگوں کی فلسفی منزل، مقصد اور مشن اور ان کی وہ مقاموں تک پہنچنے کی جو وہ گریٹنس تھی نا، وہ ان کی اپنی نفسیات سے بڑی تھی. اس لیے انہوں نے اپنی نفسیات کو ہر قسم کا کوڑا چلایا اس کے اوپر کہ منزلوں اور مقاموں تک پہنچ سکے. تھکتا ضرور ہے، وہ ہر بندہ تھکتا ہے اس زندگی کے سفر میں، بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ مچ یو آر ٹائرڈ، اٹس اباؤٹ ہاؤ مچ یو آر ہنگری. ہم دنیا میں لوگوں کو احسان کے درجے تک، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہاں تک پہنچنے کے لیے ترغیب اور ترہیب نہ دلائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم جو زندہ ہے اور جو بھاگ رہا ہے اور جو چل رہا ہے، من ہوا سائی یا من ہوا قائد یا من ہوا قائم، ہم سب کو ہی یہ درس دیں گے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یہ تو نہیں ختم ہوگا. وہ آئے اور نہ آئے، وہ فیصلہ اس کا اپنا ہے. کیونکہ روحانی خودکشی کر کے وہاں پر بیٹھ کے اپنے نفس کی اس تقلیل کو قبول کر لینا، نفس کی تخفیف کو قبول کر لینا، اپنے پوٹینشل کی تذلیل کو قبول کر لینا، اس تنقید کی تحقیر قبول کر لینا. یہ اگر ہر فرد کرنا شروع کر دے گا تو قوموں کے مقابلے میں تو پوری قوم، پورا نظریہ، پورا ایسٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو لوگوں کو پش تو کرنا پڑے گا آنے کے لیے. دوسرا، سفر میں جو اس نے اس سفر میں مستقل مزاجی، اگر اس وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا شروع کیوں کیا تھا، جب 2 قدم ہی بڑا ہوگا تو اس میں اسی وقت اس کے آگے بہت دنیا کھل گئی ہوگی.
پہلے قدم کے اوپر ہی طوفان میں قدم رکھنے سے بعد ہی انسان کا علم چیلنج ہو جاتا ہے. صحیح. پہلے قدم پر ہی، پہلے قدم کے اوپر انسان کی پوری تربیت چیلنج ہو جاتی ہے، نظریہ چیلنج ہو جاتا ہے، عقیدہ چیلنج ہو جاتا ہے، تفکر چیلنج ہو جاتا ہے، مشاہدات چیلنج ہو جاتے ہیں. پہلے قدم پر ہی، پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعی بہت ہی غلط زندگی گزار رہا تھا. پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اتنے سال ضائع کر دیے، اگرچہ یہ تو چلتی تھیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تقوی میں، دین میں، علم میں، شعور میں، محنت میں، جنگوں میں، سلطنتیں بنانے کے اندر. پہلے قدم پر ہی اسے احساس ہو جاتا ہے. احساس تو بیٹھے بٹھائے بھی ہو رہا ہوتا ہے جب سب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلے قدم پر ہی اس کے علم کو شروع کر دینا چاہیے تھا وہ کام. تو تلذذ بھی تو تھا اس راستے میں، لذت نہیں ملی اس کو. کیا کیا لذتیں ملی ہیں اسے اس راستے میں؟ فیصلہ کر کے میدان میں آنے کی لذت کیا ہے؟ نمبر 1 آزادی. نمبر 2 ایک نیا وطن، ایک نیا تغیر، ایک نیا تنوع جو نفس کو چاہیے. نیونیس which we call something. صحیح. نمبر 3 نئے دوست. نمبر 4 وہاں بیٹھے ہوئے تو دشمن بھی پرانے باسی پاپڑ بن چکے. صحیح. نئے دشمن، نئے دوست، نئے رنگ، نئے اسباق، نیا ایگزیبٹ، نیا کیس سٹڈی. تو نفس کو ایک جگہ جھٹکا لگ رہا ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کا، اور نفس کو ایک جگہ ایک فریش ٹیک مل رہا ہے، ایک فریش پیس مل رہا ہے ریفریشمنٹ کا. تجربات، تغیرات، نیونیس، بورڈوم، یوٹیلائزیشن سے باہر نکلے. تو سر اٹس بوتھ دا ٹیبلز آر، دونوں ہی چیزیں ٹیبل کے اوپر اسٹیک پر ہیں. تو اگر اس کا 6 سیمسٹر کے بعد دل مر گیا ہے تو 6 سیمسٹر جس طرح سے اس نے اس دور سے جب شروع کیا تھا، لوگوں نے تغیر بھی تو آیا تھا، اپنایا کیوں نہیں؟ صحیح. اب سوال یہ آئے گا یہاں سے، کتنی دیر تک اپنانا ہوتا ہے کہ اپنائیت کو ایک نئی اپرچونٹی مل جاتی ہے؟ یہ ہے سوال. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ 6 سیمسٹر میں اگر چھوڑ رہا ہے تو آپ نے تو اس کو، میں نے کہا نا بھائی جب تو آیا تھا تو 6 سیمسٹر نہیں 6 قدم پہ تجھے پتہ چل گیا ہوگا. صحیح. کیا بلائیں ہیں اس میں؟ کیا ہے کیا ہے؟ واٹ از دا گیم آل اباؤٹ؟ اس کے میڈیمز اور فارمیٹس بدلتے رہیں گے، اس کے معاملات ہر سٹیج پہ بلائیں بدلتی رہیں گی، حالات بدلتے رہیں گے، اچھائیاں بھی بدلتی رہیں گی. The good and the bad will also evolve in every station you are going to cross. لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ تجھے 6 قدم پہ رکنا چاہیے تھا نا. 6 سیمسٹر کا عشق کرنے کے بعد تو کہہ رہا ہے یار کاش میں آتا ہی نہیں. یہ نہیں قبول کیا جائے گا. تو یہ تمہارا خوف ہے. All good؟ یہ تمہارا خوف ہے، صحیح ہے؟ یہ تمہارا خوف ہے، یہ تمہارا ڈر ہے، یہ تمہاری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، یا کوئی بہت بڑا جھٹکا ہے، یا کوئی ایک چیز ہے جو امیچیور رہ گئی ہے اور پیوبرٹی تک نہیں پہنچی جس کی وجہ سے تم چھوڑ رہے ہو. تم آئے صحیح تھے،